دنیا چند دن کی ہے، دنیا سے جانا ہے، کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی آج گیا، کوئی کل جائے گا، کوئی پرسوں جائے گا، یہاں تک کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن دنیا سے جانے کے بعد والی جو زندگی ہے بڑی کٹھن زندگی ہے، اسی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اسی زندگی کو بنانے کے لیے، اسی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں موقع عنایت فرماتے ہیں، ہمیں وقت دیتے ہیں، ہمیں مہینے عطا فرماتے ہیں، ہمیں دن عطا فرماتے ہیں، ہمیں رات عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم عبادت کم کرو لیکن ثواب ہم اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم اسے سنبھال نہیں پاؤ گے۔ ہم تمہارے قلوب کو منور کر دیں گے، ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، ہم تمہیں اپنا اچھا بندہ بنا لیں گے اور تم دنیا اور آخرت میں محبوب بن کر کے زندگی گزارو گے۔ اس لیے اللہ رب العزت رمضان المبارک جیسے مہینے عطا فرماتے ہیں اور جمعہ جیسے دن عطا فرماتے ہیں اور شب قدر اور شب برات جیسے راتیں عطا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے ان راتوں میں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں اگر صحیح طریقے سے عبادت کر لیتا ہے تو پھر ہم اس سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت اس کے لیے جنت مقدر فرما دیں گے۔ اتنے رحمتوں والے مہینے، اتنے فضیلتوں والی راتیں، اتنے بہترین دن ہم سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم جہاں تھے وہیں پر ہیں۔ یہاں تک کہ کہنے پر مجھے شک نہیں ہے اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری کر کے ہم جتنا پہلے برا تھے اس سے زیادہ برا بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تراویح کا نہ پڑھنا یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ سنت مؤکدہ کو مسلسل چھوڑنا یہ گناہ ہے، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ لیکن جب تراویح ہو رہی ہو اور پیچھے بیٹھ کر کے اگر بات کر رہے ہو تو اس سے بڑا برا یہ ہے، وہ بھی برا ہے جو تراویح میں سرے سے آتا ہی نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا مجرم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، تراویح ہو رہی ہو اور پیچھے بیٹھ کر کے ہم گپے لگا رہے ہو، اس سے بڑا مجرم اگر کوئی ہے تو یہ ہے جو مسجد میں بھی ہے، تراویح بھی پڑھ رہی ہے، لیکن قرآن کریم جس وقت حافظ قرآن تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس وقت ہم پیچھے بیٹھ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑا مجرم ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے سنا کرو۔ جب فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ نماز میں اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، قرات نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو مقتدیوں کو پیچھے کہا جاتا ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، بغیر قرات کے نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جب امام قرات کر رہا ہو تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم سورہ فاتحہ کے سین کو بھی پڑھو۔ جب نماز کے حالت میں قرآن پڑھنا جس میں فرض ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جب امام تلاوت کر رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب حافظ قرآن تراویح پڑھا رہا ہو اور ہم پیچھے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہو، کتنے بڑے مجرم ہیں وہ خود ہم سوچ سکتے ہیں۔ ہماری ہلاکت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے ہم ہلہ کر رہے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے ہم چلا رہے ہوتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ہم نہ جانے کتنے دنیا کی باتیں کرتے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن نماز میں آنے کے بعد، مسجد میں آنے کے بعد کچھ غلطیاں ہم سے ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کی بنا پر ہماری عبادتیں برباد ہو جاتی ہے۔ ہم تو ظاہراً مسجد میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے شمار کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پھٹکارے ہوئے بندوں میں شمار ہو کر کے ہم مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک آداب ہوتا ہے، آداب کی رعایت کے ساتھ کی جانے والی عبادت چاہے تھوڑی ہو لیکن بہت پاورفل ہوا کرتا ہے، اور اگر آداب کی رعایت کے بغیر اگر عبادت بہت زیادہ بھی ہو
اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ عبادت کم کریں لیکن آداب کے ساتھ کریں، آداب کی رعایت کے ساتھ کریں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ رمضان المبارک کے مہینے گزرتے چلے جا رہے ہیں، جتنا ہم رمضان سے پہلے برے تھے، ان بے ادبیوں کی بنا پر ہم رمضان المبارک کے مہینہ پانے کے باوجود پہلے سے بھی زیادہ برے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیں اور آداب کی رعایت کے ساتھ عبادتیں کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں اور اللہ سے امید لگائیں اور مانگیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں رمضان کی قدر عطا فرمائے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں روزے رکھ کر کے جو رمضان کے روزے کا مقصد ہے، اس مقصد کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے۔ یہ عبادتیں، یہ راتیں، یہ دن، یہ مہینے اللہ رب العزت نے اپنے سے قریب ہونے کے لیے ہمیں عطا فرمایا، لیکن پھر بھی یہ راتیں بھی ہمیں مل رہی ہے، یہ دن بھی ہمیں مل رہا ہے اور یہ مہینہ بھی ہمیں ملا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندوں کے نیکیوں کی بھی وزن کریں گے اور برائیوں کو بھی وزن کریں گے۔ نیکی ایک پلڑے میں رکھیں گے اور برائیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر کے اللہ رب العزت وزنوا بالقسطاس المستقیم، اللہ رب العزت جو ہے وزن کریں گے۔ اب وہاں پر بسا اوقات تو ایسا ہوگا نہیں کہ صرف نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، برائیوں کا پردہ جھکا ہوا ہوگا، نیچے ہوگا، ہلکا ہوگا۔ نہیں، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر ہمارے پاس اور کوئی اعمال ہے نہیں، جو چیز ترازو میں چڑھا دیا گیا اتنے ہی میرے پاس ہے، جتنے نیکی تھے اتنے ہی، جتنے گناہ تھے اتنے ہی، تو پلڑے میں چل گیا، اب اس پہ چڑھانے کے لیے دوسری کوئی چیز ہے نہیں۔ ایسے حالت میں کیا کریں گے؟ جس کا پلڑا نیکیوں والا وزنی ہوگا وہ تو جنت میں چلا جائے گا، جس کا برائی والا پلڑا وزن میں ہوگا اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے حالت میں کیا، کون سی چیز ہے، کون سا عمل ہے جو ہمارا کام آنے والا ہے؟ اس سے پہلے بھی بتایا تھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ کی تشریح میں یہ دوسری بات ہے کہ جس وقت وزن کیا جائے گا اعمال نامے کو، ہمارے جتنے بھی برائی ہے اسے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، نیکی تو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، ہمارا نیکی بھی ختم، برائی بھی ختم، ہمارا جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ آنے والا ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے جو روزے کا بدلہ اپنے ذمے میں لیا ہے اس وقت نکالیں گے اللہ رب العزت اور نیکی والے میں پلڑے میں رکھ کر کے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کی، لیکن یہ رمضان ہمیں کب فائدہ دے گا؟ اور ہمارے زندگیوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پھر روزہ رکھ کر کے بھی ہم متقی کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کی روزوں کی قدر نہیں کی اور اس کے آداب کی رعایت نہیں کی۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ لوگ اسے پھاڑ نہ دے، یعنی روزہ ہر چیز سے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، ہر برائیوں سے بچانے کے لیے ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ روزہ رہے، اگر روزے میں آداب کی رعایت کیے بغیر یا روزہ رکھ کر کے بھی اگر روزے کے مقصد کے مطابق اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم متقی بن کر کے روزہ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر یہی روزہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اور جب تک ڈھال ہمارے پاس مضبوط رہے گا ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے، ہمیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا ہے، ہمیں کوئی برباد نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو ہی روزہ پھٹے گا ہمارے اوپر پریشانیاں بھی آئے گی، ہمارا دل بھی عبادتوں میں نہیں لگے گا، برائیوں سے بھی بچیں گے نہیں، اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے، اور روزہ اس وقت تک ڈھال رہے گا جب تک کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور جب روزہ پھٹ جاتا ہے، جب روزے کو پھاڑ دیتا ہے، روزہ پھٹتا کس چیز سے ہے؟ روزہ چوری کرنے سے پھٹ جاتا ہے، روزہ غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے، روزہ کسی کو گالی دینے سے پھٹ جاتا ہے، روزہ نماز نہ پڑھنے کی بنا پر پھٹ جاتا ہے، روزہ ہر وہ برائی سے پھٹتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں۔ ایسے روزے داروں کی نہ خدا کو ضرورت ہے نہ خدا کے رسول کی بھی ضرورت ہو کہ جس روزے کے ساتھ میں ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہوں، جس روزے کے ساتھ میں ہم کسی کو گالی بھی دے رہے ہوں، جس روزے کے ساتھ میں کسی کے بہن بیٹی کو ہم غلط طریقے سے تاک بھی رہے ہوں، جس روزے کے ساتھ میں بھی ہم روزے بھی دار ہوں، اور ہم جس روزے کے ساتھ بھی ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہوں، اپنے موبائلوں میں وقت کو برباد کر رہے ہوں، موبائلوں میں گیم کھیل رہے ہوں، موبائلوں میں گندی فلمیں دیکھ رہے ہوں، موبائلوں میں کامیڈی دیکھ رہے ہوں، موبائلوں میں سیریل دیکھ رہے ہوں، اور یہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہمارا روزہ ہے، ایسے روزے کی نہ خدا کو ضرورت ہے نہ خدا کے رسول کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں صحیح معنی میں روزے دار بن کر کے زندگی گزارنی ہے تو پھر ہمیں غیبت سے بھی بچنی ہوگی، چوری سے بھی بچنی ہوگی، غلط فحاشی سے بھی بچنی ہوگی، کسی کو تاکنے سے بھی بچنی ہوگی، اور ہر طریقے سے برے مال کھانے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے ہوگی۔ اگر ان رعایتوں کے ساتھ اگر روزے رکھیں گے تو پھر یہ اللہ کے یہاں بھی مقبول ہے، اللہ کے رسول کے یہاں بھی مقبول ہے، ہم بھی کامیاب ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی قدم چومے گی۔ آج روزہ رکھنے کے باوجود بھی، یہ مبارک مہینے کے آنے کے باوجود بھی ہمارے زندگیوں میں چینجنگ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزے کی رعایت نہیں کی، رمضان المبارک کے مہینے کی ہم نے رعایت نہیں کی، جس کی بنا پر ہمارے اندر برائیاں گھستی چلی جا رہی ہے اور نیکیوں کی طرف میلان بڑھتا نہیں جا رہا ہے، اور ہم نیکیوں کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ اس لیے اگر ہم روزے دار ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو ان رعایتوں کے ساتھ اگر رکھیں گے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم روزے کی رعایت کے ساتھ ہم روزے رکھیں گے، روزہ رکھ کر کے ہم نمازوں کو قضا نہیں کریں گے، روزہ رکھ کر کے ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ فجر میں نمازی جتنے پہلے آتے تھے ابھی بھی اتنے ہی ہیں، 2 4 5 بڑھے ہوں گے، بقیہ کہاں چلے گئے؟ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے زندگیوں میں چینجنگ نہیں ہے، تو پھر یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو چینجنگ ہی کے لیے بنایا تھا، لیکن ہم نے اس کی رعایت کو چھوڑ کر کے ہم اپنے زندگیوں میں بلکہ اپنے جانوں میں خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کی قدر کیجئے، ان کی رعایت کیجئے، ان کی رعایت کے ساتھ روزے رکھیے۔ اللہ ہمیں جو مقصد بیان فرمایا ہے اس مقصد کے مطابق ہماری زندگی بن جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سامنے آ چکا ہے، گزر رہا ہے، ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، تیسرا عشرہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے جہنم سے آزادی کا،
تو ہم ایسے اعمال ابھی سے کرنے لگ جائیں کہ ہم جہنم سے بچ کر کے جنت